بہاول نگر کا واقعہ 7 بچے اور ایک بیوی کو ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ ایران صحیح وقت پر اس کا جواب دے گا۔ امریکہ فکر مند ہے اور دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم، جس سے بجلی کے بلوں میں 1 روپیہ 68 پیسے کی کمی بھی، گوادر میں مسلح حملوں میں اضافے میں عید پیکج تقسیم کرنے کی تصویر شائع کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوگا۔ السلام علیکم، میں سجاد نظر ہوں۔ بہاول نگر کا واقعہ جو ریاستی اداروں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اس پر ایک چھوٹی سی روشنی ڈالتے ہیں اور یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ اس کے بارے میں ٹوٹل تفصیلات آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں۔ SHO تھانہ مدرسہ اور دیگر کے خلاف FIR میں فرائض سے غفلت برتنے، غیر قانونی حراست میں رکھنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمہ نئے SHO سیف اللہ حنیف کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد DPO نے واقعے میں ملوث SHO اور دیگر اہلکاروں کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی شروع کر دی۔ FIR کے متن میں لکھا گیا ہے کہ SHO محمد نعیم نے اہلکاروں کے ساتھ 8 اپریل کو چک سرکاری میں محمد انور جٹ نامی شخص کے گھر چھاپہ مارا، جس پر اہل خانہ نے مزاحمت کی اور ایک پولیس اہلکار کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا، جس کے بعد SHO تھانہ مدرسہ رضوان عباسی دیگر اہلکار کے ہمراہ موقع پر پہنچے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر میں داخل ہوئے، جس کے بعد خواتین کو بھی مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ FIR کے مطابق اس دوران محمد انور جٹ کے بیٹے محمد خلیل اور دیگر اہل محلہ نے جمع ہو کر SHO اور پولیس اہلکاروں کو کمرے میں بند کر لیا اور ویڈیو بھی بنائی۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفر بھی موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد SHO رضوان عباس اور دیگر کو چھڑوا لیا گیا۔ متن کے مطابق پولیس اہلکاروں نے محمد انور جٹ، اس کے بیٹے آرمی ملازم محمد خلیل، اینٹی نارکوٹکس ملازم محمد ادریس اور دیگر کو گرفتار کر کے تھانہ مدرسہ منتقل کیا اور آرمی اہلکار خواتین سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ دوران حراست پولیس نے مبینہ طور پر آرمی کے ملازم خلیل، اس کے بھائی ادریس ولد انور اور دیگر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور گرفتار افراد میں سے کسی کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پولیس نے تشدد کا نشانہ بننے والے پاک آرمی کے سپاہی خلیل جٹ اور دیگر کی میڈیکل رپورٹ بھی جاری ہونے سے روکی، جس کے بعد 10 اپریل کو سرکاری ادارے آرمی کے جوانوں کی بڑی تعداد ڈسٹرکٹ ہسپتال پولیس خدمت سینٹر پہنچی اور وہاں پر پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر پکڑ لیا، پھر مذکورہ ڈاکٹر کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس کے بعد سرکاری ادارے کے جوانوں کی بھاری نفری تھانہ سٹی A ڈویژن پہنچی اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد گرفتار SHO محمد رضوان عباسی، محمد نعیم سمیت دیگر اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ضلعی پولیس آفیسر DPO نصیب اللہ اور ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون تھانے پہنچے۔ دونوں نے تھانے پہنچ کر مذاکرات کیے۔ آرمی کے جوان گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں تھانہ پہنچی، جہاں سے زخمی پولیس اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ RPO بہاول نگر پہنچے اور DPO ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ کمانڈر 57 بریگیڈ سے ملاقات کی۔ تمام تر معاملات کو طے کرنے کے بعد مذکورہ افسران ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچے اور زخمیوں کی عیادت کی، جس کے بعد معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے اور پنجاب پولیس نے پریس ریلیز بھی جاری کی، جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی بھی تھی۔ پولیس اعلامیے میں کہا گیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا گیا۔ ناظرین، یہ اصل معاملہ پیش آیا تھا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں جو 7 بچے اور ایک بیوی کو ایک شخص نے قتل کیا ہے، اس کے حوالے سے پولیس جو بھی رپورٹ جاری کرے گی، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مظفر گڑھ میں غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک شخص نے بیوی اور 7 بچوں کو قتل کر دیا، اور وہ بھی ٹوکے کے وار سے۔ پولیس کے مطابق قتل کی لرزہ خیز واردات تھانہ صدر علی پور کی تحصیل موضع مڈ والا میں پیش آیا۔ واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بیوی اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے علی پور میں پیش آنے والے واقعے پر انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مریم نواز نے 7 بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، جبکہ مکمل تحقیقات اور ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم بھی جاری کیا۔ دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اور ایران کے لوگ مارے گئے، تو ایران نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ ایران صحیح وقت پر اس کا جواب دے گا۔ تو اس کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا اسرائیل پہنچ گئے۔
جنرل مائیکل ایرک کوریلا اسرائیل کے دورے کے موقع پر اسرائیلی وزیر دفاع اور جنرل چیف سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے حملے کے خدشے پر امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کو نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو تل ابیب اور یروشلم سے باہر ذاتی سفر سے حکم ثانی روک دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران اور فلسطین کے درمیان جنگ کے حوالے سے ایک خبر دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری تنازع عالمی سطح پر نفرت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں یہود دشمنی اور مسلم مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ فکر مند ہے اور اسرائیل اور فلسطین تنازع کے جلد از جلد خاتمے سمیت اس مسئلے کا دیر پا حل کے لیے کوشاں ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ اس تنازع کا حل نکالنا مسلمانوں، یہودیوں، مسیحیوں، اسرائیلیوں سمیت خطے کے دیگر ممالک کے لیے فکر مند ہوگا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے ساتھ مفاہمت کے لیے راہ نکالنا خود اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا دو ریاستی حل بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کا اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ امریکہ اس کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ ایک طرف سے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور دوسری طرف سے ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کی دوگلی پالیسی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر روس اور جرمنی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماسکو نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں مشرق وسطیٰ کے سفر پر خبردار کیا ہے، جبکہ جرمن ایئر لائنز لفتھانسا نے تہران کے لیے 2 میں سے 1 پرواز کی معطلی میں توسیع بھی کر دی ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے 1 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے کے احاطے میں کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ حملے میں 1 اعلیٰ ایرانی جنرل اور 6 دیگر ایرانی فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ جرمن وزارت خارجہ اینا لینا نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کو فون کیا کہ وہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل پر زور دیں۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے شہریوں سے کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ خاص طور پر اسرائیل، لبنان اور فلسطین علاقوں کا سفر بھی نہ کریں۔ فلسطین کے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے، مگر پھر بھی اسرائیل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اس کے حوالے سے اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انہوں نے جنوبی اسرائیل میں فضائی بیس پر دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ جاری ہے، لیکن دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان ایسے وقت پر سامنے آئی جب ایران نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی اس وقت دی گئی جب تل ابیب کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈرز جاں بحق ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایرانی دھمکی کے بعد واضح موقف اختیار کیا تھا کہ تہران کی جانب سے حملے کی صورت میں واشنگٹن تل ابیب کا مکمل ساتھ دے گا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ جس کسی نے ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو جواب ملے گا۔ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی ضروریات کے لیے تمام تر جنگی انتظامات کر رہے ہیں اور یہ دفاعی اور جارحیت نوعیت کے ہوں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اپریل کے بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ کمی ہوگی۔ اس کے حوالے سے ایک ایگزیکٹ خبر ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے ایک بیان میں کہا کہ اپریل کے بجلی کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی ہوئی ہے۔ یہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سہ ماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 7 روپے 6 پیسہ فی یونٹ سے کم ہو کر 4 روپے 92 پیسے مقرر ہوئی، جس سے ایندھن کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے کی کمی ہوئی۔ پہلے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 43 پیسے تھی اور کم ہو کر 2 روپے 75 پیسے ہو گئی ہے، جس سے بجلی کے بلوں میں 1 روپیہ 68 پیسے کی کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، گوادر میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں اور وہاں لوگ مر رہے ہیں، اس کے حوالے سے وہاں کی حکومت اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں سیف سٹی پروجیکٹ بنائے جائیں۔ اس کے حوالے سے جو ایگزیکٹ خبر ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں مسلح حملوں میں اضافے کے بعد حکومت نے سیکیورٹی انتظامات کا سر نو جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے باہر اور اندر نئی چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی، جبکہ نگرانی کے عمل کو بہترین بنانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ پر تیزی سے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران گوادر میں 2 بڑے حملوں اور خیبر پختونخوا میں چینی باشندوں پر خودکش حملے کے بعد ملک میں غیر ملکیوں بالخصوص چینی باشندوں گوادر میں سی پیک کے منصوبوں، اہم سرکاری اور سیکیورٹی تنصیبات اور سرمایہ کاروں کے خدشات نے جنم لیا ہے۔
حکام کے مطابق ان خدشات اور سیکیورٹی خامیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی محکمہ داخلہ اور ضلع کی سطح پر ہونے والے اجلاسوں میں تجویز کی۔ تقریباً 4 ارب 96 کروڑ روپے لاگت سے گوادر سیف سٹی منصوبے کے لیے وفاقی اور بلوچستان حکومت نے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ اس مشترکہ منصوبے کے لیے دونوں حکومتیں نصف رقم فراہم کریں گی۔ اپریل 2019 میں گوادر پورٹ سے ملحقہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع شہر کے واحد لگژری پی سی ہوٹل میں 3 حملہ آور گھسے، جس میں بحریہ کے ایک افسر سمیت 5 افراد اور تینوں حملہ آوروں کی موت کے ساتھ اس حملے کا اختتام ہوا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے مستحقین میں عیدی تقسیم کی اور اس کے بعد برہمی کا اظہار بھی کیا۔ اس کے حوالے سے ایک ایگزیکٹ خبر ہے۔ پشاور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مستحقین میں عید پیکج تقسیم کرنے کی تصویر شائع کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ علی امین گنڈا پور نے معاملے کے بارے میں متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کر لی۔ یہ عملی حکومتی اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے سے پیکج حاصل کرنے والے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت نے شفاف طریقے سے 8.5 لاکھ مستحق خاندانوں کو رمضان پیکج دیا۔ مستحق خاندانوں کی عزت نفس کے پیش نظر رمضان پیکج اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیا گیا۔ پولیس شہداء سمیت 1,17,000 سے زائد خاندانوں کو عید پیکج بھی دیا گیا۔ بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بھارت کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیش نظر کئی ہفتوں تک یہ انتخابات ہوتے رہیں گے۔ اس کے حوالے سے ایک خبر ہے، انڈیا میں 2024 کے عام انتخابات جن کا آغاز 19 اپریل سے 1 جون تک ہوگا دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوگا۔ موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی مسلسل تیسری بار وزارت عظمیٰ پانے کی امید رکھتے ہیں، تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں رہے تو شہریوں کی بہت سی آزادیاں سلب ہو جائیں گی۔ بی جے پی کے ساتھ کون سی جماعتیں شامل ہیں؟ اس کے حوالے سے خبر ہے، انڈیا میں رائے عامہ کو جانچنے والے سروے رپورٹس میں اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اور اس کے اتحادی لوک سبھا یعنی انڈیا کی پارلیمان کے ایوان زیریں کا الیکشن تیسری بار بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ لوک سبھا ہی پھر ملک کے وزیر اعظم کو منتخب کرتی ہے جو کابینہ کے وزراء کا انتخاب کرتے ہیں۔ 2019 کے انتخابات میں بی جے پی نے 303 نشستیں جیتی تھیں، جبکہ بی جے پی کے انتخابی اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے مجموعی طور پر 352 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ 2024 کے الیکشن میں بی جے پی کو بھی سب سے بڑا چیلنج سیاسی جماعتوں کو ایک اتحاد سے ہے، جس کی قیادت انڈیا کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس کر رہی ہے۔ تقریباً 2 درجن جماعتوں نے کانگریس سے ہاتھ ملا کر انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس بنایا ہے، جس کا مخفف انڈیا بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ مزید پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جان جائیے۔ اگر آپ ایسی ویڈیو سے مزید اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں۔ ویڈیو کو ابھی لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔